الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه السلام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ قریب آ جائیں دوست، جوتیوں والی جگہ چھوڑ کے آگے آ جائیں تاکہ اگر کوئی اور آ سکے تو اس کو بھی بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے۔ بالکل گلی میں بیٹھیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، وہاں کا شور، وہاں کی بو اور یہ ساری چیزیں آپ کو متاثر کریں۔ آج کی یہ نشست آپ کے اس مدرسہ قرآن اکیڈمی کے والدین کو جمع کر کے ان سے گفتگو کرنے اور ان کے سامنے ان کے بچوں کی کارکردگی اور والدین کی ذمہ داری کے حوالہ سے ہے۔ دیکھیں، ہماری عام زندگی میں کچھ چیزیں ہماری عادات، شوق اور معمولات ہیں۔ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے گھر میں پرندے پالنے کا، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے گھر میں پھل پھول لگا کر چھوٹے چھوٹے پودے اور بیل بوٹے لگانے کا، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کچھ فائدہ دینے والے جانوروں کے پالنے کا۔ یہ سب لوگ جو مختلف شوق اور عادات رکھتے ہیں، سب اپنے اس شوق میں حاصل ہونے والی چیز کو ایک تو پالتے پوستے ہیں اور پھر ہر دن اس کے بڑھنے میں دیکھ کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جس نے پودا لگایا ہوتا ہے، جتنا جتنا وہ بڑھتا جاتا ہے اتنا اتنا دل خوش ہوتا ہے کہ آج اس کے اوپر 2 پتے اور لگ گئے، 3 پتے اور لگ گئے، 4 پتے لگ گئے، پھر ایک چھوٹی سی اس کے اوپر کلی کھلتی ہے، وہ کھل کے گلاب بنتی ہے تو اور دل خوش ہوتا ہے کہ یار اس کے اوپر پھول لگ گیا۔ کسی نے بکری پالی تھی، بکری کہہ لیں کہ امید سے ہو گئی، بہت خوش ہوا، 2 مہینے گزرے، 3 گزرے، 6 مہینے کے بعد اس نے بچے دیے تو بہت خوش ہوا، 2 بچے دے دیے۔ کسی نے پرندے رکھے ہوئے تھے تو وہ پرندوں کو شوق سے دیکھتا ہے، ان کی چہچہاتی ہوئی آوازیں سنتا ہے، ان کے رنگ دیکھتا ہے، روزانہ شوق سے صبح و شام ان کو دانہ ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، چونکہ شوق۔ بس سوال یہ ہے کہ پودا لگانے والے، پرندے پالنے والے، بکریاں پالنے والے اپنے شوق کے لیے اتنا خیال اور دھیان کرتے ہیں، جو اولاد ہے اس کا کتنا کرنا چاہیے؟ اس کا بھی تو سوچنا چاہیے۔ یہ دیکھ کے تو خوش ہوتے ہیں کہ بڑا ہو گیا، میرا بیٹا اب 9 سال کا ہو گیا، اب 10 سال کا ہو گیا، اب 11 سال کا ہو گیا، لیکن یہ بھی کبھی سوچا ہے کہ اس کے اوپر پھول لگ رہے ہیں، کانٹے تو نہیں لگ رہے ہیں؟ میرے بیٹے کے اوپر جو اخلاق اور عادات جو چڑھ رہی ہیں، جو رنگ چڑھ رہا ہے، کہیں یہ اپنے ماں باپ کا دین چھوڑ کر کے کسی باطل کے راستے پہ تو نہیں چلا گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وہی بچہ ہوگا جو کل میرے گریبان پہ ہاتھ ڈال دے؟ کہیں یہ وہ تو نہیں بن رہا جس سے ماں خوف زدہ ہو کے مارے گا؟ کیا یہ وہی تو نہیں بن رہا کہ کہیں بہنیں اس سے خوف زدہ ہوں کہ بھائی ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ اولاد جو ہوتی ہے وہ گھر میں پالے جانے والے پرندوں سے، بکریوں سے، شوقیہ جانوروں سے اور پالے جانے والے پودوں سے تو بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ لیکن دیانتداری سے بتائیں، جتنا ہم اپنے گھر میں شوقیہ پالے گئے طوطوں، پرندوں اور بوٹوں کا خیال کرتے ہیں، اتنا کبھی اپنے بچوں کا بھی سوچا ہے؟ کبھی نہیں سوچا۔ دیانتداری سے میں کہہ رہا ہوں، اس کو ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ یہ بڑا ہو رہا ہے، کھا پی رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، جسم بہت اچھا ہے، جسامت ہے، لیکن اس کی اخلاقیات کیسی ہیں یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ دن میں اس پودے کو 2 بار پانی دینے کے لیے، پرندوں کو 3 بار کھانا کھانے کے لیے، اپنے پالے ہوئے جانوروں کا کہہ لیں گرمی سردی کا خیال کرنے کے لیے تو ہم 4 بار سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک تو ہیں۔ کوئی کہے گا جی وہ تو بے زبان ہوتے ہیں۔ بھائی، ماں باپ کے سامنے بچے بھی بے زبانی ہوتے ہیں، بچے بچے ہوتے ہیں۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں
یاد رکھیے ماں باپ کی شفقت کے سامنے بچوں کی عقل کی کوئی وقت نہیں، اس لیے کہ ماں باپ دیکھیں سب سے دنیا میں دیکھیں ہر کوئی محبت کرتا ہے، بیوی شوہر سے کرتی ہے، لیکن اس کو یہ بھی توقع ہوتی ہے کہ اب یہ میری زندگی کا سہارا ہے۔ شوہر بیوی سے کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے یہ میری پاکیزگی کا ذریعہ ہے، بھائی بہن سے کر رہا ہے، بہن بھائی سے کر رہی ہے، دوست دوست سے کر رہا ہے۔ دنیا میں جتنی محبتیں ہوتی ہیں سب میں مقصد اور لاس ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، سوائے ماں باپ کی محبت کے، کہ ان کی محبت اولاد سے بے لوس ہوتی، اولاد سے بے لوس ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ ماں باپ کے دل میں صرف ایک تمنا ہوتی ہے کہ یا اللہ جب تک میں زندہ رہوں، صحت مند رہوں، بس میں اپنے بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالتا رہوں، میں ان کا خیال کروں۔ 100 میں ایک ماں باپ ہوں گے جو معذور ہوں اور ان کے دل میں آئے کہ بچہ کما کے لائے، ورنہ عموماً اپنی اولاد کی کمائی لینے کو دل نہیں کرتا، دل ہوتا ہے کہ ہم ہی ان کو کھلائیں، ہم ہی ان کا تعاون کریں۔ کیوں کتنے ماں باپ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بیٹا تو پڑھ، جتنا تیرا دل کرتا ہے پڑھ، میں آخر تک تیری تعلیم کا خرچہ اٹھاؤں، نہیں کہتے ایسے؟ بیٹا تو خوش رہ، اچھا تو نے کسی اور ملک جانا ہے، تو خوش رہ، میں گھر بیچ کے بھی تجھے دوں گا۔ ان کو اگر ان کی کمائی سے لینا ہوتا تو دیتے کیوں؟ جب اتنی محبت کرتے ہیں تو سوچیں وہ تنا تو نہیں ہے، وہ ایک انسان ہے، وہ آپ کی اور میری اصل پراپرٹی ہے، وہ ہماری کمائی ہے۔ اس کمائی کو، اس اولاد کو، اس کے اخلاق، اعمال، ایمان اور اس کے عقیدے کے اعتبار سے بھی ہم نے کبھی دیکھا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ مولانا اور یہ فیصل صاحب میرے اور آپ کے محسن ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ مہینے میں ایک بار بلا کر یہ بتاتے ہیں کہ جو پودا آپ نے چھوٹا سا ہمیں دیا تھا، ہم نے اس کو خون پسینہ اور محنت کر کے اتنا بڑا کر دیا، ایسا بنا دیا۔ کیا خیال ہے یہ مبارکباد کے مستحق نہیں؟ ورنہ جتنے ہم مصروف ہیں تو ہمیں تو اسکول سے ایک پہ کاغذ آ جائے گا، دیکھا ٹھیک ہے سائن کیا، کیا پڑھتا تھا، کیا ہوتا تھا وہاں، کیا ہوتا ہے۔ ان کی مہربانی ہے کہ یہ صرف بچوں پہ مہربانی نہیں کرتے، جو والدین صاحبان ہیں یہ ان پہ بھی محنت کرتے ہیں تاکہ جو تربیت ہم دے کے بھیجیں کہیں ایسا نہ ہو کہ والد کی صحبت سے خراب ہو جائے، والد بھی اچھا ہو جائے، ایسے ہی ہے نا۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ والدین جتنے بھی کہہ لیں کہ عمل کے اعتبار سے کمزور ہوں، لیکن ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے دعا کریں اللہ میرے بچوں کو نیک بنائے۔ ہم کرتے ہیں نا دعا، ہم خود جیسے بھی ہو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ ہمارے بچوں کو اللہ تو نیک بنا۔ تو یہ تو ان کو اللہ جزائے خیر دے۔ ماں باپ خود نیک نہ ہوں، اکیلی دعاؤں سے اولاد نیک نہیں ہوتی، لیکن ماں باپ نیک ہو جائیں تو اولاد خود بخود نیک ہو جاتی۔ ماں باپ کے اخلاق کا اولاد پہ اثر پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذمہ داری ہے اس اعتبار سے کہ اگر ہم جیسے میں نے مثال دی گھر میں لگے ہوئے پودوں کا خیال کرتے ہیں، پارک کی باڑ کا خیال کرتے ہیں، گاڑی کے موبائل کا خیال کرتے ہیں، جناب گھر میں رکھے ہوئے پالتو پرندوں کا خیال کرتے ہیں، اپنی اولاد کا خیال اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ان کی خبر لیتے رہنا چاہیے، ان کے اخلاق اور تربیت کا معاملہ دیکھتے رہنا چاہیے۔ اور جب جیسے جیسے اپنے بچوں کی اچھی اخلاقی تربیت کا پتہ لگتا ہے تو دل بھی خوش ہوتا ہے۔ اس کی آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے آخر میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ کیا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی نرینہ اولاد تو کوئی تھی نہیں، 3 بیٹے تھے، تینوں حضور علیہ السلام کی زندگی میں بچپن میں انتقال کر گئے۔ 3 بیٹیاں تھیں، تینوں کی شادیاں ہو گئیں اور ان میں سے حضرت حسن و حسین محسن پیدا ہوئے۔ حضور کی اپنی زندگی کی کمائی تھی صحابہ۔ کون تھے؟ بولیے، اپنی زندگی تو کمائی تھی صحابہ، چونکہ انہی کے لیے محنت کی تھی، ساری زندگی انہی کے لیے تو گزاری تھی۔ کبھی ان کے لیے رات کو اٹھ کے دعائیں کیں، کبھی ان کے لیے سجدوں میں روئے، کبھی ایک ایک کو مانگا یا اللہ ان 2 میں سے ایک دے دے۔ کیسی عجیب بات۔ حضرت عمر کو جب مانگنے کا وقت آیا تو حضور نے کھڑے کو دعا مانگی، یا اللہ ان 2 میں سے جو تجھے پسند ہے وہ اپنے نبی کو دے دے۔ کیسی بھی نبی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ان 2 میں سے ایک مجھے دے دے۔ جسے مانگ کر لیا ہو بتائیں اس پہ نبی نے رنگ کیسا چڑھایا ہوگا، پھر محنت کیسی کی ہوگی کہ یا اللہ ان 2 میں سے ایک مجھے دے دے۔ ابو بکر صدیق آئے تو فرمایا یہ میرا یار ہے، میرا رفیق ہے۔ عثمان آئے تو فرمایا یا اللہ یہ تو نے دیا ہے مجھے، میں اس کو 2 بیٹیاں دیتا ہوں۔
علی آئے تو ان کو لخت جگر دے دیا. تو جن کو مانگ مانگ کے لیا تھا بیٹے تو تھے نہیں، یہ تھے جن کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم آپ کو کوثر دے رہے ہیں. مفسرین نے اس کی مختلف تفسیریں کی ہیں، اس سے کوثر میں حوض کوثر بھی مراد ہے، اور بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے امت کثیر اور خاص طور پہ ایسی امت مراد ہے جو قیامت کی صبح تک اپنے رسول کا نام نہیں مٹنے دے گی. تو وہ یہی لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں آخر میں ذکر کیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء، حضور کی تربیت کے تذکرے کیے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جس کو ہم نے ان کی معیت دی ہے وہ ایسے ہیں، آپس دشمنوں کے لیے سخت ہیں، آپس میں محبت کرتے ہیں، رکوع اور سجدے ایسے کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے تذکرے تورات اور انجیل میں کیے، اللہ کی رضا تلاش کرتے. آخر میں ایک بات فرمائی کہ وہ توجہ سے سننے والی ہے. فرمایا یہ جو جماعت ہے نا میرے نبی کی، اس کی مثال ایسے ہے کزرع اخرج شطأہ، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کھیتی ہے، ایک بولیے کھیتی ہے. اور کھیتی بھی ایسی ہے، دیکھیں جب کھیتی کرتے ہیں ہم کہیں بیج لگانا چاہتے ہیں، باغ لگاتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں رنگ برنگے پھول ہونے چاہیے، مختلف نسل کے درخت ہونے چاہیے، رنگ برنگے پھل ہونے چاہیے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی جماعت ایک کھیتی کی طرح ہے، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، ایسے ہے کہ پہلے ہل چلا، پھر بیج ڈلا، اور اس بیج کے ڈالنے کے بعد اس کھیتی میں میرے محبوب کا پسینہ اور خون لگا، پھر وہاں سے کونپلیں نکلیں، تھوڑی اور تازہ ہوئیں، پھر وہ درخت بنے، پھر اس کے اوپر پھول لہلہانے لگے، پھر اس کے اوپر سایہ ہوا، پھر وہ دور تک سبزہ نظر آنے لگا. اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ. فرمایا یعجب الزراع، اب اس کھیتی کو دیکھ کے میرا نبی بھی مسکراتا ہے، آسمان والا بھی مسکراتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ نے جہاں صحابہ کی عظمت بیان کی وہاں انسان کی فطرت بھی بیان کی. فرمایا جب رسول اپنی کھیتی کو دیکھ کے مسکراتے اور خوش ہوتے ہیں، بھائی تمہارے بچے بھی تو کھیتی ہیں، ہمارے بچے بھی تو کھیتی ہیں، ان پہ جو محنت ہوتی ہے یہ لوگ بلاتے ہیں، بلا کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو پودا بھی اتنا بڑا ہو گیا. جب اس نے ایک پارا حفظ کر لیا تو بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک پھول کھل گیا، ایک پھول جب دوسرا ہوا تو کہ دوسرا بھی کھل گیا، تیسرا بھی کھل گیا. جب پورا قرآن حفظ ہو گیا تو یہ آپ کو بلا کے بتاتے ہیں کہ دیکھو آپ نے تو ہمیں ایک بیج دیا تھا، ہم نے محنت کر کے اس کو شجر سایہ دار بنا دیا ہے، جس کے ہر پھول سے خوشبو مہکتی ہے، جس کی ہر رنگت سے دیکھنے والے کا دل خوش ہوتا ہے. تو کیا خیال ہے، آنا چاہیے نا یہ سب دیکھنے کے لیے؟ نہیں آنا چاہیے؟ حاضری پوری ہے؟ کہتے ہیں حاضری پھر بھی نہیں پوری ہوتی. دیکھیں تو آنا چاہیے یار، پرندوں کے لیے، بوٹوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پودوں کے لیے، ان کے لیے تو اتنا کریں، اور اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہ کریں. وہ بلائیں گے آؤ بھی ہم آپ کو دکھائیں، آپ کے نہیں ٹائم نہیں میرے پاس. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے ہیں کہ ان کا پھلتا پھولتا دیکھ کر کے رسول اللہ خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کی تربیت. اور دوسری بات آپ کو ایک بات اور عرض کروں، دیکھیں ایک ضابطہ یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مسلمانوں کے لیے دو نعمتیں رکھی ہیں، ایک ایمان کی، دوسرا جان کی. کافروں کو صرف ایک نعمت ملی ہے بظاہر، وہ یہ کہ انہیں زندہ رکھا ہے لیکن ایمان کی دولت نہیں دی. اور مسلمانوں میں بھی عموماً دو طبقات ہوتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے جی ہم تو بس بھائی مسلمان ہیں، ہم اور کچھ نہیں ہیں. بھائی سارے ہی مسلمان ہیں، کس نے کہا کوئی غیر مسلم؟ لیکن مسلمان ایسا ہونا چاہیے جو صاحب عمل ہو، جس میں دین کا رنگ ہو. نماز پڑھنا یہ مولوی ہونا نہیں ہے، داڑھی رکھنا یہ مولوی ہونا نہیں ہے، قرآن پڑھنا یہ مولوی ہونا نہیں ہے، روزہ رکھنا یہ مولوی ہونا نہیں ہے. نماز اللہ نے مسلمانوں پہ فرض قرار دی ہے، امام ایک کو بنایا ہے. تو اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کرنا، نیکی کے رستے پر چلنا، یہ تو خود اپنی آخرت سنوارنا ہے. یہ اپنی آخرت سنوارنا ہے کہ جی سب کو پکڑ کر کے پتہ نہیں مولوی بنا دیں گے. بھائی بن جائیں تو الحمدللہ، اس لیے کہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جنہیں اللہ دین دیتے ہیں نا، ضرورت کے مطابق اللہ دنیا ان کو ضرور دیتے ہیں. آج تک آپ نے کوئی حافظ بغیر کپڑوں کے چلتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا، ٹوٹی ہوئی جوتی کے ساتھ نہیں دیکھا ہوگا، بھوکا نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے کہ ضرورت کا سامان اللہ دینداروں کو دیتے ہیں.
لیکن جنہیں اللہ دنیا دیں ان کو دین بھی مل جائے، یہ ضروری تو نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس دنیا ہی دنیا ہوتی ہے۔ اور ایک اہم بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو دیکھیں دیمک لگ گئی، اور قرآن کریم میں ایک جگہ پہ آتا ہے، چلے وہ بات بھی آپ کی خدمت، اللہ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ وَدَّ يَوَدُّ کا معنی ہوتا ہے، مولانا بیٹھے، دل کی چاہت، تمنا، ودود بمعنی محبوب ہونا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی، یہودیوں عیسائیوں کی کثرت یہ چاہتی ہے یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ تمہیں ایمان سے ہٹا کر کافر کر دیں۔ اب آپ بتائیں قرآن پاک یہ بات جو کہہ رہا ہے، اللہ میاں سچ کہہ رہے نہیں کہہ رہے؟ جی سچ کہہ رہے ہیں نا، کہ یہ بات یاد رکھو۔ اور یہاں ایک بات اور سمجھیں، وہ یہ کہ یہ آیت کب اتری تھی؟ پچھلے مہینے، پچھلے سال کب اتری؟ جب حضور دنیا میں، تھوڑا بولنا بھی سکھانا ہے دوستوں کو، انہوں نے مجھے دعوت دیا، تیسرا بیان ہے، ویسے سر دکھ رہا ہے، آپ میرا ساتھ دیں تھوڑا سا۔ یہ آیت کب اتری تھی؟ رسول اللہ کے زمانے میں، ٹھیک ہے؟ جب تفصیل سے سمجھیں گے زیادہ سمجھ آئے گا۔ کس زمانے میں اتری؟ رسول اللہ کے زمانے میں۔ اور رسول اللہ کے زمانے میں مسلمان کون تھے؟ صحابہ کون تھے؟ اب سوچئے کہ اللہ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے میرے نبی، صحابہ جیسے مسلمانوں کے بارے میں بھی کافروں کے دل میں امید ہے کہ شاید ہم ان کو کافر کر لیں۔ جب ان جیسے صاحب ایمان لوگوں کے لیے کافروں کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ ہم ان کو کافر کر لیں گے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے لیے وہ کتنی کوششیں کرتے ہوں گے، ہمارے لیے کتنی کوششیں کرتے ہوں گے۔ نبی کا زمانہ ہے، کلمہ پڑھنے والے ابو بکر و عمر و عثمان و علی جیسے ہیں، لیکن قرآن کہتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، ان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح ایمان سے چھڑا کر کافر کر دیں۔ تو ہمارے لیے وہ کوشش نہیں کرتے ہوں گے؟ کرتے نہیں کرتے؟ ہمارے لیے وہ کیا کوششیں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کسی کو ایک پاؤ کافر کر لو، کسی کو آدھا کافر کر لو، کسی کو پونا کافر کر لو، کسی کو پورا کر لو، کسی طرح ان کو ایمان سے ہٹاؤ۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ حسدم من عند انفسہم، کس کی وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ حسد کی کیا تعریف ہے؟ حسد کس کو کہتے ہیں؟ کیا تعارف ہے حسد کا؟ حسد کا تعارف یہ ہے کہ جو نعمت اس کے پاس ہے اس کے پاس بھی نہ رہے، حسد اس کو کہتے ہیں۔ رشک کا مطلب اور ہے، حسد کا مطلب اور ہے۔ رشک کا مطلب یہ کہ اس کے پاس تو رہے، مجھے بھی مل جائے، لیکن حسد کا مطلب ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے۔ اللہ نے فرمایا حسدن کیا؟ فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں کو تم سے حسد ہے۔ سبحان اللہ کے اندر یہودیوں عیسائیوں کو تم سے کیا ہے؟ یا اللہ ہمارے پاس کوئی بلڈنگیں بڑی ہیں، کس بات پہ حسد ہے؟ یہاں پہ زمین سے سونا نکلتا ہے، یہاں کوئی ڈاکٹر بہت بڑے بڑے ہیں، یا انجینئر بہت بڑے ہیں، پروفیسر بہت بڑے ہیں، فرمایا نہ، یہ کوئی چیزیں حسد والی ہیں؟ یہ تو زمین کو ہم ایک لمحے کے لیے یوں کر دیں تو یہ سب زمین بوس ہو جائے۔ حسد من عند انفسہم، ان کو تم سے حسد ہے، یہودیوں کو ہم سے، عیسائیوں کو ہم سے، اور اسی طرح ہندوؤں کو ہم سے، سکھوں کو ہم سے، اور دنیا کی۔ کیوں حسد ہے؟ فرمایا حسد من انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ حق ان کے پاس ہے، دین حق ان کے پاس ہے، دین حق ان کے پاس ہے، اور یہ ان کو پتا ہے دین حق ان کے پاس ہے، لیکن ضد کی وجہ سے کلمہ تو پڑھ نہیں سکتے، لیکن تمہارے دشمن ہیں کہ یہ ایمان ان کے پاس نہ رہے، وہ خود مومن ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اگر ان کو دل میں یہ تمنا ہوتی کہ ہمیں بھی اسلام مل جائے تو پھر تو رشک ہوتا نا، پھر حسد تو نہ ہوتا۔ اصل کیا ہے؟ حسد ہے کہ یہ دولت ان کے پاس نہ رہے، یہ اس سے محروم رہے۔ تو ہمیں اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا کافروں کو تم سے حسد ہے، نہ مال سے، نہ پیسے سے، نہ بلڈنگ سے، نہ کاروں سے، نہ کوٹھیوں سے۔ کیا خیال ہے ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ نعمت ہماری اولاد کو بھی ملے؟ جی یہی تو ایک چیز ہے جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں۔
یہی تو ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہم سر اٹھا کے چل سکتے ہیں۔ تو میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اپنے بچوں کی اتنی ہی خبر لے لیا کریں جتنا گھر میں لگے ہوئے گلاب کے ایک پودے کی لیتے ہیں۔ اپنے بچوں کی اتنی ہی خبر لے لیا کریں جتنا گھر میں پالے ہوئے آسٹریلین طوطوں کی لیتے ہیں۔ اپنے بچوں کی اتنی ہی خبر لے لیا کریں جتنا گھر میں شوقیہ قربانی کے بکرے کی لیتے ہیں۔ اپنے گھر میں کہہ لیں کہ اپنے بچوں کی اتنی ہی خبر لے لیا کریں جتنا گھر میں لگے ہوئے کسی اور شوق کے کام کی لیتے ہیں۔ اگر ہم اتنا بھی لینے لگ جائیں تو اللہ جانتا ہے ہماری اولاد پر اللہ ایسے اپنی رحمت اور ہدایت کی بارش کریں گے، یہ آنے والے زمانے میں امت کے لیے، پوری امت کے لیے نفع مند ثابت ہو۔ کریں گے انشاءاللہ، اچھی بات ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا جمع ہونا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اے اللہ سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں ہمارے بچوں کو اپنے دین کی پوری تعلیم نصیب فرما، ایمان کی دولت عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، جہاد کا جذبہ عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، انہیں کافروں کے مقابلے میں فتح عطا فرما، یہودیوں کا اسرائیل کا بیڑا غرق فرما، ان کی حمایت کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما، ان کے بحری بیڑوں کو یا اللہ سمندروں میں غرق فرما، یا اللہ اسرائیل کی زمین کو انہی پہ پلٹ دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جانیں ہمارے مال اپنے بھائیوں کے لیے حاضر ہیں، تو گواہ ہو جا۔ اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ اے اللہ تو ہمیں رستہ نصیب فرما، ہم مسجد اقصیٰ کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ اللہ ہم تیار ہیں، اللہ ہم تیار ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے گھر بیت اللہ، نبی کی مسجد اور مسجد اقصیٰ کے لیے شہادت کی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو متحد فرما۔ ربنا یا اللہ یہ ادارے کے دوست جو کام کر رہے ہیں، مولانا زکریا صاحب، فیصل بھائی، یا اللہ ان کے کام میں برکت نصیب فرما۔ یہ والدین جو اپنے بچوں کو دیکھنے، ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کی کارکردگی دیکھنے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ان کو اپنے بچوں کی دینی تربیت میں مزید جذبہ نصیب فرما، مزید دلچسپی عطا فرما، مزید شوق اور ولولہ عطا فرما۔ ہم سب کی اولادوں کو یا اللہ امت کے لیے منفع مند بنا، ان کے علم سے امت کو فائدہ عطا فرما۔ ان میں یا اللہ صلاح الدین ایوبی کھڑا فرما، ان کو محمود غزنوی بنا۔ اے اللہ ان کو محمد بن قاسم بنا، اسلام کے سپاہ سالار بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔